یہ جو قطر کا دارل حکومت دوحہ ہے وہاں پر ایک بہت بڑا سمٹ ہوا ہے، بہت بڑا سمٹ، اس لیے کہ اس سمٹ میں جو میزبان تھا وہ یو ایس سینٹرل کمانڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قطر میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، تو اس لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یو ایس سینٹرل کمانڈ نے دنیا کے 45 ممالک 45 کنٹریز کے نمائندوں کو بلایا اور ان کو بریفنگ دی کہ یہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ہے جس کو کہ غزہ میں ڈپلوائے کیا جائے گا، یہ فورس جو ہے یہ کیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس نے کیا کرنا ہے اور ہمیں آپ کی کیا کیا ضرورت ہے۔ تو اس انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس میں شمولیت کے لیے 45 ممالک جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ 70 کو دعوت دی گئی تھی، 70 کنٹریز کو امریکہ نے دعوت دی تھی۔ 45 ممالک کے نمائندے جو ہیں اس کانفرنس میں شریک ہوئے، اور میری انفارمیشن کے مطابق 19 ممالک جو ہیں، صرف مسلم ممالک اور صرف عرب کنٹریز نہیں ہیں، اس میں کچھ یورپی ممالک بھی ہیں۔ 19 ممالک نے اپنی اپنی فوج اس انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس میں شامل کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تو یہ 16 دسمبر 2025 کو جو دوحہ میں سمٹ ہوا، اس میں پاکستان کا نمائندہ بھی شریک تھا، ٹائمز آف اسرائیل کی سٹوری کے مطابق۔ اور اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ممالک کے نمائندے شریک تھے۔ اس میں مصر کا نمائندہ شریک تھا، اس میں انڈونیشیا، قطر، اردن، یو اے ای، اٹلی، فرانس، یو کے، آذربائیجان، جارجیا، کینیڈا، جرمنی، نیدرلینڈ، جاپان، سنگاپور، سعودی عربیہ، پولینڈ، ہنگری، بلغاریہ، پاکستان، ازبکستان، کویت، موراکو، بحرین، بوسنیا، فن لینڈ، کوسوو، قازقستان، انڈونیشیا، اسپین اور یمن کے نمائندے اس میں شریک تھے اس کانفرنس میں۔ لیکن یہاں پر ترکی کو بلایا ہی نہیں گیا، اور ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن صاف کہہ رہی ہے کہ یو ایس ہوسٹس فورم ان قطر آن انٹرنیشنل غزہ فورس ود ٹرکی لیفٹ آؤٹ۔ اس میں ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے اسرائیل کو کہ ٹرکی کو نکال دیا ہے، یعنی کہ ترکیہ کو نکال دیا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب تو اس کانفرنس میں شریک ہوئے، لیکن ترکی کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کنٹری جو ہے وہ یہاں پہ شریک نہیں ہوا، اور وہ ہے چین۔ چین بھی شریک نہیں ہوا۔